ایک دفعہ میں اپنے بچے کو لے گیا ڈاکٹر کے پاس, اسے کوئی بیماری تھی, بچہ 8-9 سال کا تھا. ڈاکٹر نے کہا اس کو حفاظتی ٹیکے تمام لگوائے ہیں آپ نے, ویکسینیشن مکمل ہوئی؟ میں نے کہا نہیں ہوئی. ڈاکٹر 6 فٹ اچھلا ہے اوپر, دھڑام سے, کیا کر رہے ہو آپ بچوں کے ساتھ ظلم, کیا کر رہے ہو, کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں نے کہا میرے ماشاءاللہ 11 بچے, ایک کی بھی ویکسینیشن نہیں ہوئی, تو آپ کو تو 11 دفعہ کم از کم 6 فٹ اچھلنا چاہیے. اور بچے کو ویکسینیشن نہ ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا, لیکن جتنا آپ کو 6 فٹ اچھلنے سے جو نقصان ہو رہا ہے اور ٹینشن لینے سے جو نقصان ہو رہا ہے, اور میرے بچے کو نہیں لگی اس پر آپ اتنی ٹینشن لے رہے ہو. اس کو میں نے کہا نہیں, میرے دل میں یہ باتیں آ رہی تھی کہ کہتا تو وہ 12 فٹ اچھلتے, پھر ابھی تو 6 فٹ پہ غنیمت ہے, ٹانگ مانگ ہڈی پٹی سلین ٹوٹی ان کی. اگر میرے بچے کو نہیں لگا, اس پہ ڈاکٹر اتنا اچھل رہا ہے, تو ڈاکٹر کے اپنے بچے کو اگر نہ لگا ہوتا تو مر چکا ہوتا. تو اب آپ بتاؤ ٹیکا نہ لگنے سے اتنا بڑا نقصان ہوا جتنا اس ڈاکٹر کو ٹیکا نہ لگنے کے تصور سے ہو رہا ہے. کہنے لگے تم مانتے نہیں حفاظتی ٹیکوں کو. میں نے کہا مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ویکسینیشن ہے, ڈاکٹروں کی ایک ایجاد ہے, لگ جائے اچھی بات ہے, نہیں لگے تو اتنا پاگل ہونے کی ضرورت, بھائی لگ جائے تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے لگا دیے, خناق کا, تپے دکا اور پتہ نہیں اس کے کولوں پہ جتنے ٹیکوں کی گنجائش ہے آپ ٹھوک دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر کسی بچے کے نہیں لگے, اتنا پاگل ہونا کہ ہائے کیا ہو گیا, ہائے کیا, یہ آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہے. آپ کو ایک ٹیکے کی ضرورت ہے جس میں ایسے جراثیم ہوں جو خون میں جاتے ہی آپ کی طبیعت میں اطمینان اور وقار پیدا کریں اور آپ کی مینٹل اپروچ کو بڑھا دیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک بچے جو پیدا ہو رہے تھے بغیر ٹیکوں کے ہو رہے تھے. وہ بھائی قدرت کی سیٹنگ ہے, اللہ نے سب سسٹم پہلے سے رکھا ہوا ہے. میں نے تو اس لیے نہیں اپنے بچوں کو لگائے تاکہ لوگوں کے ذہن, میں اس کا قائل ہوں لگا لیں آپ لوگ, میں منع نہیں کر رہا. کہیں کچھ کسی بچے کو کچھ ہو گیا میرے کھاتے میں لا کے ڈال دیں گے, اس نے بولا تھا, آپ لگا دیں اپنے بچوں کو, میں منع نہیں کرتا. اور یقیناً اس کے فائدے بھی ہوں گے, میں اس کا بھی منکر نہیں ہوں. لیکن یہ جو اتنا زیادہ غلو, گویا اللہ کا نظام ہی غلط ہو گیا ہے. اللہ جو انسان کو پیدا کر رہا ہے اس نے کوئی سسٹم نہیں رکھا بچے کے جسم میں. بچہ جیسے بیماریاں لے کے آتا ہے, بیماریوں کے خلاف دفاع کی قوت بھی لے کے آتا, پھر بھی احتیاطاً کوئی لگا دے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے, لگا لیں آپ لوگ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن اس کو فرض واجب نہ سمجھیں, نہیں لگنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. صلاح الدین ایوبی کے کتنے ٹیکے لگے تھے جو اس نے بیت المقدس فتح کیا, کتنی طاقت تھی اس کے بازوؤں میں. اگر کسی نے کوئی ڈاکومنٹری دیکھنی ہے نا, فلمیں چھوڑ دو, یہ جو مسلمانوں کی تاریخی ڈاکومنٹریز ہیں جو آتھینٹک ہیں وہ دیکھا کریں. صلاح الدین ایوبی پر عربوں نے ایک فلم بنائی ہے, عربوں نے, کسی اور کی نہ دیکھیں, مصر نے بنائی ہے یا عمان نے, کئی گھنٹے کی ہے, وہ آپ دیکھیں, اس میں بے حیائی نہیں ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی بے حیائی کا سین آتا ہے تو اسے فوراً گزار دیں, اول تو ہے نہیں اس میں, وہ عربوں نے بنائی ہے علماء کی نگرانی میں. وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کا ماضی, بولو بھائی کیا تھا, مسلمانوں کا ماضی کیا تھا اور ہم کیا ہو گئے. وہی دیکھیں, اس کے علاوہ ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھتے دیکھتے کچھ اور دیکھنا شروع کر دیں. تو آپ کو مسلمان فاتحین ملیں گے, کتنے پاورفل ہوتے تھے, کتنے طاقتور ہوتے تھے. کسی کے کوئی ٹیکا, فارمی مرغی کے کتنے ٹیکے لگتے ہیں اور دیسی مرغی کے لگتا ہے کوئی. نیچرل لائف گزارو, بچوں کو بسکٹوں سے دور رکھو, بچوں کو یہ تیل تلی ہوئی چیزیں, پاپڑ کھلا رہے ہو اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہے ہو, ان چیزیں دور رکھو, انشاءاللہ بچہ فٹ رہے گا. اور اگر ساری دنیا کے سارے ٹیکے لگا دیے اور یہ بازاری چیزیں نہیں چھوڑی, پاپڑ بسکٹ جو بازار کے آ رہے ہیں, بچہ بیمار رہے گا. تبھی آپ دیکھ لینا. لیکن پھر بھی میں ٹیکوں کا مخالف نہیں ہوں, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, ڈاکٹروں سے پوچھیں. ڈاکٹر اگر مشورہ دیتا ہے ٹیکا لگاؤ, لگا دیں, مگر ایک ڈاکٹر کے بھی لگائیں. وہ والا ٹیکا جو میں کہہ رہا ہوں, اس ٹیکے سے یہ ہوگا کہ جس نے ٹیکا نہیں لگایا ہوا ہوگا تو ڈاکٹر کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے لگا لیتے تو اچھا ہوتا مولوی صاحب, ایک احتیاط کی بات, بس اتنا کافی ہے. اگر ڈاکٹر مجھے یہ کہتا کہ مفتی صاحب آپ نے بچوں کو ٹیکے نہیں لگائے, لگا لیتے یار, ساری دنیا لگا رہی ہے, آپ بھی لگا لیتے, تو کہتا اچھا ڈاکٹر صاحب غور کروں گا میں, ٹھیک ہے آپ کا مشورہ اچھا, اتنا کہتا تو ٹھیک ہے. وہ جو 6 فٹ اچھلا ہے نا, تو میں نے کہا یہ ذرا معاملہ کیا ہو گیا, خراب ہو. تو اب میرے پاس الحمدللہ دلیل ہے, میرے اللہ کے شکر ہے بچے ہیں. کوئی ڈاکٹر 6 فٹ اچھلے, اس کو میرے پاس لے آؤ کہ بھائی ان کے تو کسی بچے کو ٹیکا نہیں لگا,
اللہ کا فضل ہے, اچھلتے کودتے, اللہ نظر بس سے بچائے, سب فٹ فاٹ, اسکول میں سب سے اچھے نمبر لیتے ہیں اور ہر وقت ایکٹیو ماشاءاللہ, کھاتے ہیں پیتے ہیں دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں, شکایتیں لگاتے ہیں ایک دوسرے کی, جو بچوں کی عادت ہوتی ہے, فٹ فاٹ ماشاءاللہ, قد نکال رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں. تو یہ وہ اسباب ہیں کہ جس میں شریعت نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا ہے, وہمی بننے کی اجازت نہیں. اور اگر پھر بھی کسی بچے کو اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو اللہ پہ توکل کرو بھائی, چلتا ہے بھائی, ہوتا ہے. تو اعتدال. ایک صاحب نوجوان میرے پاس آئے, روزانہ ملاقات ہوتی تھی میرے ان سے, کوئی میٹنگ تھی, تو کہتے آج میں ٹائیفائڈ کا ٹیکہ لگا کے آ رہا ہوں. ٹائیفائڈ یہ کوئی بیماری. اگلے دن آئے کہہ رہے ہیں آج میں نے گردن توڑ بخار کا بھی لگوا لیا. اگلے دن آج میں نے فلانی بیماری کا, آج میں نے فلانی بیماری کا. آج جتنی بیماریاں دنیا میں پائی جاتی ہیں جن کے ٹیکے ایجاد ہو چکے ہیں وہ سارے انہوں نے لگوا لی. میں نے کہا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو, کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں اگر, یا پھیلنے کا شدید خطرہ ہے, اس کا احتیاطاً لگا لیں آپ. خام میں وہم کی بنیاد پہ یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, اپنی جو ہے نا وہ کولے بھی سجائے ہوئے ہیں اور بازو بھی سجا کے آئے ہوئے. کیا کر رہے ہو یہ؟ اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو. میں نے کہا اللہ جب مارنے پر آئے گا تو جو ٹیکہ جس بیماری کا لگا ہے نا وہی ٹیکہ بیماری کا ذریعہ بن جائے گا. بعض دفعہ